وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ بجٹ میں عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹیکس بڑھانے کی بجائے انفورسمنٹ اور کمپلائنس پر زور ہوگا. حکومت مہنگائی میں کمی کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہے. جی سے گفتگو میں وزیر خزانہ نے کہا کہ سیاسی جماعتیں تنقید برائے تنقید کی بجائے معاشی استحکام کے لیے مل کر کام کریں. عالمی سطح پر پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو سراہا جا رہا ہے. زرعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی سے گندم کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ممکن ہے. ایکسپورٹ پوٹینشیل میں بڑا اضافہ ہو سکتا ہے. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ صوبہ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں، سندھ اور مشرقی اور جنوبی بلوچستان میں شدید گرمی. موہنجو دڑو شکارپور میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کی پیش گوئی. سب سے زیادہ درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ دادو میں ریکارڈ کیا گیا. سبی میں 47، سکھر بہاولپور 46، ساہیوال 45، لاہور 44، اسلام آباد 42، پشاور میں 41، جبکہ کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری ریکارڈ. سندھ کے اکثر اضلاع میں 31 مئی تک درمیانی سے شدید ہیٹ ویو کی صورتحال برقرار رہنے کا خدشہ. ایران پر ایک ہفتے میں امریکہ کے دوسری بار فضائی حملے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایران کے 4 ڈرونز مار گرائے، جبکہ ایران میں ایک مینوفیکچرنگ تنصیب پر ایک اضافی حملے کی بھی تصدیق، جہاں مبینہ طور پر 5واں ڈرون تعیناتی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ خطے کے جس اڈے سے ایران پر حملہ کیا گیا اس پر جوابی کارروائی کی گئی. 3 جہازوں کو آبنائے ہرمز میں داخلے سے روک دیا. امریکی صدر ٹرمپ کی امریکی اتحادی ملک عمان کو تباہ کرنے کی دھمکی. کہا آبنائے ہرمز کے معاملے پر عمان کو دیگر ممالک کی طرح رویہ اختیار کرنا ہوگا. کوئی بھی آبنائے ہرمز کنٹرول نہیں کرے گا. یہ عالمی پانیوں کا علاقہ ہے. ہم صورتحال دیکھیں گے. ڈیل تاحال نہ ہونے سے متعلق سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کا خیال تھا کہ وہ اس معاملے کو لٹکا کر انہیں تھکا دیں گے. ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی بھی نہیں دی جائے گی. امریکہ نے ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں شپنگ قواعد پر عمل درآمد کے لیے قائم نئے ادارے پر پابندیاں عائد کر دیں. امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی کا قیام پاسداران انقلاب کی جانب سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے بھتہ وصولی کی نئی کوشش ہے. اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں تیزی. جنوبی لبنان کے شہر سیدون اور سور سمیت مختلف مقامات پر فضائی حملے. سیدون کے اپارٹمنٹ پر حملے میں 3 لبنانی شہید، 37 زخمی. اسرائیلی دھمکیوں پر علاقہ چھوڑ کر نکلنے والے خاندان کے بچوں سمیت 6 افراد اسرائیلی ڈرون حملے میں شہید. حزب اللہ کے سرحدی دیہات پر قابض. اسرائیلی فورسز پر متعدد حملے. اسرائیلی فورسز پر راکٹ بھی برسائے. سیکرٹ کمانڈ کے طور پر کام کرنے والی عمارت پر میزائل سے حملہ. اس سے پہلے اسرائیلی فورسز نے خاتون فوجی کی ہلاکت اور 2 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی تھی. غزہ سٹی پر اسرائیلی حملوں میں کم سے کم 7 فلسطینی شہید، 20 زخمی ہو گئے. پنجاب میں عید صفائی آپریشن کے لیے پہلی بار ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال. سترہ پنجاب ترجمان کے مطابق پنجاب بھر سے 1,10,000 ٹن سے زائد آلائشیں اور باقیات ٹھکانے لگائی گئیں. صرف لاہور سے 17,000 ٹن سے زائد آلائشیں ٹھکانے لگائی گئیں. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صفائی آپریشن کی خود نگرانی کر رہی ہیں. صفائی آپریشن کامیابی سے جاری ہے. تمام شہروں اور دیہاتوں میں سترہ پنجاب کی ٹیمیں ہمہ وقت فیلڈ میں موجود ہیں. سترہ پنجاب کے 1,84,000 ورکرز مصروف عمل ہیں. آلائشیں اٹھانے کے بعد گلی محلوں سڑکوں کو عرق گلاب سے دھویا جا رہا ہے. میر کراچی مرتضی وہاب کی بلدیہ ٹاؤن میں قائم سالڈ ویسٹ کلیکشن کیمپ آمد. سالڈ ویسٹ حکام کی میر کراچی کو آلائشوں کی کلیکشن اور آپریشن سے متعلق بریفنگ. مرتضی وہاب نے کہا کہ چند مقامات سے شکایات موصول ہو رہی ہیں. ہماری ٹیمیں مسلسل گراؤنڈ پر ہیں. مسائل کا فوری ازالہ کیا جا رہا ہے. میر کے راستوں اور کھلے مقامات پر آلائشیں پھینکنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت. کہا آپریشن میں شہر کا ماحول خراب کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا.
قلعہ سیف اللہ کے علاقے بختیار اڈا میں فائرنگ، 3 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ بتایا جا رہا ہے، ملزمان فرار۔ اور پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے 28 سال مکمل۔ پاکستان نے 28 مئی 1998 کو بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کا جواب دیا، خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی یوم تکبیر کے موقع پر قوم کو مبارکباد۔ صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور امن پسند ایٹمی ریاست ہے، کسی بھی جارحیت کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اگر ایٹمی قوت نہ بنتی تو دشمن ہر حد پار کر سکتا تھا۔ ایٹمی حصار اور مسلح افواج دشمن کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ امریکی عوام کی اکثریت ایران جنگ کا فوری خاتمہ چاہتی ہے اور انہیں اسی کسی مثبت نتیجے کی امید نہیں۔ فاکس نیوز کے سروے کے مطابق صرف 39% ووٹرز فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کے حامی ہیں، جبکہ نیو یارک ٹائمز اور سینا کالج کی سروے میں 52% امریکیوں نے جنگ ختم کرنے کی حمایت کی ہے۔ 61% امریکیوں کا خیال ہے کہ جنگ سے دہشت گردی کے خطرات بڑھے ہیں۔ 56% کے مطابق امریکہ کے عالمی تعلقات متاثر ہوئے ہیں اور 49% نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام مزید بڑھے گا۔ CNN سروے میں 59% امریکی نے صدر ٹرمپ پر کم یا بالکل اعتماد نہ ہونے کا اظہار کیا۔ کرکٹ، ویسٹ انڈیز نے پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم 2 ٹیسٹ میچز کے لیے جولائی میں ویسٹ انڈیز کا دورہ کرے گی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے دونوں ٹیسٹ میچز ٹرینیڈاڈ ٹوباگو میں ہوں گے۔ پہلا میچ 25 سے 29 جولائی برائن لارا کرکٹ اکیڈمی میں ہوگا۔ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ 2 سے 6 اگست تک کوئنز پارک اوول میں کھیلا جائے گا۔ برائن لارا کرکٹ اکیڈمی میں پہلی بار کوئی ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا۔ بھارتی شہر کولکتہ میں لگا ارجنٹائنی فٹ بالر لائنل میسی کا مجسمہ خطرناک بن گیا۔ بھارتی وزیر شردوار مکھرجی کا کہنا ہے کہ لائنل میسی کا 70 فٹ لمبا مجسمہ ہوا میں جھول رہا ہے، جو کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ نہیں معلوم یہ کس وقت گر جائے، اس لیے اسے فوری طور پر گرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میسی نے گزشتہ سال بھارت کا دورہ کیا تھا، جس کے بعد ویسٹ بنگال میں ان کا مجسمہ تعمیر کیا گیا تھا، جو اب اتارا جا رہا ہے۔ عید کے موقع پر قومی کھلاڑیوں نے روایتی انداز میں تصاویر بنوائی۔ ون ڈے کپتان شاہین آفریدی نے اپنے بیٹے کے ساتھ تصویر پوسٹ کی۔ بابر اعظم نے ہلکے سبز رنگ کے کپڑوں میں تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ قومی ویمن کرکٹرز نے آئرلینڈ میں ڈنر کے موقع پر تصاویر اپلوڈ کی۔ ویٹ لفٹر نوح دستگیر بٹ نے بھاری بھرکم بیلن کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ اور موقع کوئی بھی ہو، جیو ٹی وی چاہنے والوں کی دلچسپیوں کا رکھتا ہے دل سے خیال۔ بڑی عید پر اپنے ناظرین کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے جیو ٹی وی سجا رہا ہے عید کے تینوں دن لگاتار بھرپور انٹرٹینمنٹ کا طویل سلسلہ صرف۔ اور بڑی عید پر جیو ٹی وی کے ناظرین کے لیے بڑی انٹرٹینمنٹ۔ جیو ٹی وی اپنے ناظرین کی دلچسپی بڑھانے کے لیے لایا ہے سنگل اسکرین کا جلوہ۔ اب عید کے تینوں دن ہوگا بلاک بسٹرز موویز کا تہلکہ۔ آج رات 9 بجے بلاک بسٹر فلم دی لیجنڈ آف مہاراجہ، تیسرے دن رات 9 بجے خوف کی تھرتھراہٹ دے گی دستک فلم دیمک کے ساتھ، اور عید کے چوتھے دن رات 10 بجے نشر ہوگی دی ڈانکی کنگ۔